اس کے بعد سورہ نحل ہے، سورۃ النحل. نحل کے معنی شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں نحل، نحلہ کی جمع ہے. یہ شہد کی مکھیوں کا خاص طور سے سورہ میں ذکر آیا کہ یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شہد کو لاتی ہے، اور خود شہد کی مکھیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزاتی نظام رکھا ہے اور ایسے کرشمے رکھے ہیں، ان کے اندر اتنی بے پناہ صلاحیت رکھی ہے. ایک چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اتنے زیادہ آرگنائزڈ وے میں وہ کام کرتے ہیں، اور ان کا امیر ہوتا ہے، ان کی ملکہ ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھتے بناتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر شہد کو جمع کرتی ہے، اور اس چھتے کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں اور اس میں پھر ہر طرح کی چیز ہوتی ہے، ان کے فضلے کا نظام، ان کا میٹرنیٹی ہوم اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کم سے کم سبق لے کہ اگر ایک مکھی کسی گندگی پر بیٹھ کر آتی ہے تو اس کو اس چھتے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. جو دربان ہوتا ہے اسے روک دیتا ہے. ماہرین ایسے عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اب جو یہ شہد کی مکھیاں ہیں، تمہاری سائنس جو کچھ بھی کہتی ہو، یہ کہاں سے شہد لاتی؟ فرمایا گیا کہ آپ کے رب شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں. ان کی طرف وحی کا لفظ آیا. وحی کے معنی یہاں ظاہر ہے کہ وحی تو صرف نبی کو آتی، تو ان کو وحی کرتا ہے آپ کا رب، یعنی ان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پہاڑوں میں اپنا گھر بناؤ، لوگوں کے چھتوں پر بناؤ، دیواروں میں بناؤ. من الجبال بیوتا ومن الشجر، درختوں میں بناؤ. ومما یعرشون، پھر جو مختلف پھل اور پھول ہیں ان سے رس چوس کر لاؤ اور اس کے بعد وہاں پر جمع کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل میری طرف سے یہ پورا انتظام ہے، اور میرے کرنے پر، میرے اشارے پر یہ پورا کام ہوتا ہے. اور شہد کی خصوصیت یہ بتائی کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. کم ایسی کوئی غذا ہے جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. مشکل سے ہمیں بہت ساری چیزیں قرآن میں ڈھونڈیں تو واضح طور پہ نہیں ملتی ہے، حدیث سے مدد لینی پڑتی ہے، دوسرے اجتہادات دیکھنے پڑتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک رزق کے بارے میں صاف طور پہ فرمایا کہ اس میں شفا ہے. اسی لیے جب ایک شخص کو فائدہ نہیں ہوا شہد سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطنک. اللہ نے تو سچ کہا، تمہارا پیٹ جھوٹا ہے. تمہارا پیٹ اگر اس کو قبول نہیں کر رہا ہے تو تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قول سچا ہے. گویا شہد بھی شفا ہے، لیکن جیسے چاہیں ویسے استعمال کرنا نہیں ہے اس کو، بلکہ جو اس کا طبیب ہے، ماہر ہے، اس کے مشورے کے مطابق ہر شخص کو شہد الگ الگ سوٹ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر شہد خالص ہو تو اس کے اندر کوئی نقصان نہیں رکھا. ایسے دودھ کی تعریف کی گئی، لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ دودھ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے نکالتے ہیں؟ جانور کی جو گندگی ہوتی ہے، خون ہوتا ہے، اس کے بیچ سے نکال کر صاف ستھرا خون لاتے ہیں. کوئی گندگی کا ایک ذرہ، کوئی خون کا قطرہ اس کے اندر نظر نہیں آتا ہے. سائغا للشاربین، اور پینے والے کو کوئی گلے میں لگتا بھی نہیں ہے، بڑے سکون سے آدمی پیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے کھانوں کے لیے دعا فرمائی، جو عام دعا ہے کھانے میں، لیکن دودھ کے لیے جو دعا فرمائی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. کسی اور غذا کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ برکت دیجئے اور بڑھا دیجئے، لیکن دودھ کے بارے میں یہ فرمایا برکت دیجئے اور اس میں اور بڑھا دیجئے، اور اضافہ فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہد اور دودھ کا خاص ذکر آیا. اس کے علاوہ یہ سورۃ النعم بھی کہلاتی ہے، نعمتوں کی سورت. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آسمان اور زمین کے اندر ہیں، انسانوں کے لباس اور کپڑے اور جسم اور خاندان، اور جتنی بھی جو بیٹے ہیں، پوتے ہیں، خاندان ہے، پوری نسل ہے، ہر طرح کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور پھر دکھایا کہ ان نعمتوں کا جو سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. شاکر لانعمہ، نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو اللہ نے نعمتیں دیں تو انہوں نے ان کی قدر نہیں کی، تو ان کا بھی ذکر فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا، وہ ان کو خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. پھر فرمایا کہ جو بھی نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کا دھیان ہونا چاہیے، استحضار ہونا چاہیے، اور نعمتوں کو یاد کر کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
ایک خاص آیت جو اس میں سب سے جامع ترین آیت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے جامع آیت قرآن مجید کی، کہ ایک آیت کے اندر بہت واضح بات کہہ دی گئی کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو گویا پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو خطبے میں رکھا، اس کے بعد سے آج تک یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس چیز کو جہاں پر رکھنا چاہیے وہاں پر رکھنا، جہاں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. بالعدل والاحسان، اور احسان کا حکم دیتے ہیں، یعنی ضرورت جتنی تھی اور اس سے بڑھ کر بہتر طریقے پر اس کو کرنا. وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ عدل کرنے میں اور احسان کرنے میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا بھی حکم آ گیا، لیکن الگ سے ذکر کیا گیا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، کوئی خصوصی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بے حیائی کی چیزوں سے روکتے ہیں اور منکر کی چیزوں سے، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے روکتے ہیں، اور بغی سے روکتے ہیں، ظلم سے، جو عدل کے بالکل برخلاف ہے. ظلم کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں سے اٹھا کر کسی اور اس چیز کو کہیں اور رکھ دیا جائے. انسان کا لباس ہے، ٹوپی سر پر پہننے کی چیز ہے، کوئی اس کو پیر پہ رکھ لے، جوتا پیر میں پہننے کی چیز ہے، کوئی سر پہ رکھ لے. جیسے یہ ظلم ہے، ویسے ہی زندگی میں جتنے بھی ایسے کام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر اس کے برخلاف کرنا، یہ بھی ظلم ہے. کسی کا حق دبا لینا یا اور کوئی ایسے. پھر فرمایا گیا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو اس چیز کو. اس آیت کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ کرو، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو قرآن کی سب سے جامع آیت فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.